جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. QNN ٹی وی واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس فلائر کے اوپر بھی اور اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ. تو یہ آج صبح سے اسٹوری چل رہی ہے. میں ججمنٹ نہیں کہوں گا, الیکشن کمیشن کی ایک اسکروٹنی کمیٹی تھی, ان کی صرف رپورٹ آئی ہے. دیر از نو کورٹ ججمنٹ اور کوئی فیصلہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس ٹاپک کے اور اس رپورٹ کے اندر حوالے بھی ہیں, اوورسیز پاکستانیز کے ہیں, پی ٹی آئی یو ایس اے کا حوالہ ہے. تو اس لحاظ سے مجھے جو بہت معتبر اور میرے کیلکولیشن میں اور میرے اسکرین کے اوپر جو شخصیت نظر آئی وہ ندیم زمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو. ندیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم شاہ جی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے ویورز کو سلام. وعلیکم السلام. اور ندیم زمان صاحب پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کے, جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, کوارڈینیٹر بھی ہیں. ندیم زمان صاحب کا تعارف بہت عرصے سے میرے ساتھ ہے, اور ندیم زمان پی ٹی آئی میں 2010 سے, یعنی کہ جو لاہور کا جلسہ ہوا اس سے پہلے کے ممبرز میں سے ہیں. بڑے کمیٹڈ, پیشنیٹ, ڈیڈیکیٹڈ. آئی ہیو بین واچنگ ہم فار لاسٹ 11 ایئرس. جو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے نارتھ امریکہ میں اور شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے, تو آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ. تو از اے مین آف انٹیگریٹی, کم سے کم میری تو یہی وہ ہے. ہم اس پہ لوگ ہمارے دوست ہیں وہ ڈسپیوٹ کریں گے. ندیم بھائی تھینک یو اگین. آپ یہ بتائیے کہ آج کی جو یہ رپورٹ آئی ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے, ہم پرسیپشن کے ایک جو امیج کریٹ ہو رہا ہے, جو آپٹکس کریٹ ہو رہی ہیں لیس دین 24 آور, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی شاہ صاحب, ایک تو یہ تھا کہ اس میں جو فائنڈنگز ہیں وہ فائنڈنگز وہ ایسی ہیں کہ they were very predictable. جن کو بھی ان کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, جو اکاؤنٹ کیسے سیٹ اپ ہوئے تھے, ان کی ٹرانسفر کیسے ہوئی تھی, وہاں پہ ریسیو کیسے گیا اور ڈسپیوٹ میں کیا چیز ڈالی گئی. جب وہ ڈسپیوٹ آگے سامنے آیا تو اسی وقت یہ تو this was foregone conclusion کہ اس میں جو چیز سامنے آئے گی وہ یہی آئے گی جو آج آئی ہے اسکروٹنی کمیٹی کے, اور وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اکاؤنٹس کلیم کیے ہیں کہ اتنے ہمارے اکاؤنٹس ہیں جس کے تھرو ہم نے اتنے پیسے ٹرانسفر کیے. اور آپ نے جس طرح ذکر کیا انٹروڈکشن میں کہ وہ امریکہ سے ہی ان کو وہ ریکارڈ ملا, ایکسیپٹ فور میرے خیال میں ایک پرائیویٹ بینک نے دبئی کی ٹرانزیکشن آئیڈینٹیفائی کی ہے. اس کے علاوہ نہ ان کو یو کے سے کوئی ریکارڈ ملے, نہ ان کو یورپ کے کسی اور کنٹری سے ملے, نہ مڈل ایسٹ کے کہیں اور سے ملے. یہ یو ایس اے کا جو ہے سب سے کمپریہنسو ریکارڈ تھا ان کے پاس, تو دیٹ واز ایکسپیکٹڈ. اور اس میں جو ڈسکرپنسیز, جو irregularities انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھی. اچھا ندیم بھائی, اب میں آج کا پروگرام کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ یہ ہے, یہ ایک سلوگن تھا, صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. یہی سلوگن تھا نا اس پارٹی کا. جی بالکل بالکل. تو دوسری چیز میں اپنے ویورز کے لیے بتا دوں, جو میں نے اب پچھلے 12 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں, بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہیں, شوز کو واچ کیا ہے, انالیسز جو ہے میں نے دیکھے ہیں. تو اس میں تین ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہے, اول تو یہ کہ فورن فنڈنگ کو میں کلیئر کر دوں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے. فورن فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فورن گورنمنٹ نے کسی ایک ہڈن ایجنڈا کے تحت کسی پولیٹیکل پارٹی کو دوسرے ملک میں فنڈنگ کی ہو. اول تو یہ ٹرم جو فورن فنڈنگ کی ہے یہی غلط ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز نے, جنہوں نے ایک پیشن کے تھرو, ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے عمران خان کے نام کے اوپر اور شوکت خانم کو پیسے دیے, پی ٹی آئی کو پیسے دیے کہ بھئی کوئی ایک امید ہے پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. ایک ٹکڑے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جوڑ کے ایک چیز امید کے نام پہ, جس میں کہ ندیم زمان بھی شامل ہے. تو یہ فورن فنڈنگ تو نہ ہوئی, یہ کہنے لیے اوورسیز پاکستانیز کا کنٹریبیوشن تھا فار اے گڈ کاز, نمبر 1. دوسری چیز ہے ممنوعہ فنڈنگ. آپ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جائیں کہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. تیسرا فیکٹر ندیم زمان صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ انٹینشنل اور ان انٹینشنل مس مینجمنٹ اور کنسیلمنٹ. کنسیلمنٹ کا مطلب تو پھر دھوکہ دہی ہو گئی نا. بالکل. آپ کس کیٹیگری میں؟ میں اس کیٹیگری میں جو آپ نے شروع میں جو بات کی کہ ایک
آپ کو پتا ہوگا اسپیشلی یہ جو 2007 کے بعد ایکٹیویٹ ہوئی تھی پارٹی یہاں پہ, اور 2009 میں تھوڑا ذرا آرگنائز ہوئی تھی, اور 2010 میں فارمل پارٹی بنی تھی امریکہ میں. تو وہ جو لوگ تھے, اگر آپ I'm pretty sure آپ کو یادداشت میں ہوگا, وہ میرے جیسے لوگ تھے جن کا نہ کبھی سیاست سے کوئی تعلق تھا, نہ کبھی اس چیز میں کبھی حصہ لیا تھا, نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا. وہ صرف اور صرف وہ اوورسیز پاکستانی تھے جو کہ ایک نعرہ سن کے, ایک آئیڈیالوجی پڑھ کے اس کو اس کے ساتھ الائن ہو گئے, کیونکہ ان کی جو خواہش تھی اپنے ملک کے لیے کہ وہ اپنے ملک کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. when I say اپنا ملک, from that I mean mother land. This is my homeland right now. میں جہاں پہ ہوں یہ میرا ملک ہے, لیکن پاکستان میرا that's my mother land. اور اس کے لیے اسی طرح دل دکھتا ہے ہمارا جس طرح آپ ایک ماں کے لیے, that's our passion. ایک پیشن کے تھرو ہم اس میں اپنا ٹائم دیتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم اپنا پیسے بھی دیتے ہیں, اور اپنی جو انٹیگریٹی ہے وہ لائن پہ آ جاتی ہے. سو وی بلانگ ان, جو when I say we, the majority of جو ممبرز ہیں وہ لوگ ہیں جو اس وقت, اگین I'm talking about pre 2010 2011 یہ جو ٹائم تھا, اس میں وہ لوگ تھے جو کہ ایک آئیڈیالوجیکل اس میں ایک الائنمنٹ سے جو ہم سن رہے تھے تحریک انصاف میں, اس کے بیسس پہ ہم نے جوائن کی تھی. آپ بات کر رہے ہیں 2010-11 کی. میں مطلب ایک بہت ہی, میرا کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, میں اسمال مین. ہم نے عمران خان کو واشنگٹن ایریا میں 2004 میں ہوسٹ کیا تھا جی, ایز پی ٹی آئی. جی, تو ناٹ ایز شوکت خانم, ایز پی ٹی آئی. SPTI. تو پیشن وہی ملک کے لیے ایک امید ہوتی ہے, ایک خواب ہوتا ہے, بالکل بالکل, نیت کے ساتھ ہم ہوسٹ کرتے ہیں. اس واز اے ڈسکلیمر. نائس نائس. نو آئی نو کہ آپ کا ایک سافٹ کارنر رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور وہ دیٹ از ناٹ پرسنالٹی بیسڈ. اب ہمیشہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ عمران خان ہے. ہم عمران خان کے اس لیے ہیں کہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے, the slogan that he has had, that is what پاکستان کی بہتری کا خواب. جی بالکل, ان کے تھرو. جی. اچھا, اب آپ آ جاتے ہیں, یہ تو بڑے اچھے سویٹ چیزیں تھیں, اب میں آ جاتا ہوں کچھ ساور اس کے اوپر. اب آپ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, اس ٹرم کو اگر ہم اپلائی کریں, انڈیویجول ندیم زمان نے پیسے بھیجے, شہاب کرنی نے پیسے دیے, ٹھیک ہو گیا. لیکن کوئی فورن اینٹیٹی یا فورن نیشنل جو امریکہ میں بیسڈ ہے, یا دبئی میں کوئی کارپوریشن یا اینٹیٹی جو کمرشل ہے, نام لے لیتے ہیں, نام اس لیے کہ پبلک انفارمیشن ہے, آبراج کی, نقوی صاحب کی, کیا کہیں گے پھر اس کو؟ اچھا دیکھیں جی, میں جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو اب تک شیئر کیا ہے نا, تو میں اس کے بیسس پہ میں کامنٹ کروں گا. جو دبئی بیسڈ انفارمیشن ہے وہ ابھی پبلک نہیں ہوئی ہے, and I'm pretty sure کہ اس میں سچائی ہوگی. انفارچونیٹلی میرے پاس وہ نہیں ہے, and I'm not prepared to comment on that. لیکن جو آپ نے بات کی کہ فارن فنڈنگ, فرسٹ آف آل یہ ٹرمینالوجی تو should be thrown out of the window کہ this is not foreign funding case, یہ ایسی بات نہیں ہے. اور اسکروٹنی کمیٹی نے بھی آج اس کو اسی طرح ایک ایڈریس کیا کہ irregularities in transactions, ٹھیک ہے. اور وہ جو irregularities ہیں اس میں جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ فورن کمپنیز, فورن بزنسز. اچھا, اب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ فورن بزنسز یہ اسپانسر کیسے بنے. یہ اس طرح بنے کہ جب میں نے ڈیلس میں خان صاحب کو ہوسٹ کیا 2011 میں لاہور کے جلسے سے پہلے, تو جو ایک ایونٹ ہوتا ہے, ایک اچھی جگہ ایونٹ ہوتا ہے, تو اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو اس ایکسپینسز کو کور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹیبل کی پرائس رکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس کو ریکور کر لیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب کی پرسنالٹی اور ان کا پیار وہ اس طرح ہے کہ ہمیں کچھ اور ڈونر آ جاتے ہیں کہ ہم ایکسپینسز تو کور کر لیتے ہیں, یہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں یہ پارٹی کو دے دیں. اچھا, اس میں اب ہوتا کیا ہے کہ ندیم زمان کا ایک ڈینٹسٹ بزنس ہے, ڈینٹل بزنس ہے. اس نے کیا کیا, اس نے لکھ دیا ایپیکس ڈینٹل آف ڈیلس, چیک لکھ کے. اب وہ ایپیکس بزنس آف ڈیلس جب اسلام آباد میں کھلا تو یہ امریکہ کی کمپنی آ گئی, تو یہ تو اس کو تو سائڈ پہ کرو. دوسری جگہ ایسا ہوا کہ ندیم زمان کی لیٹ وائف تھی جولیا, وہ گئی, اس نے اپنا ٹکٹ خود ہی خرید لیا, کریڈٹ کارڈ پہ چارج کیا, ادھر آ گیا جولیا زمان. انہوں نے کہا ہو یہ تو امریکی کوئی آیا, اس نے پیسے دیے عمران خان کو, یہودی لابی ہے, تو اس کو مار کر دیا جائے.
میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنے کے لیے تیار ہوں اس پہ، بہت ذمہ داری سے، کہ یہ جو فارن کمپنیز جو لسٹنگ آئی ہے، جب اس کی اسکروٹنی کی جائے گی، جب اس کے باٹم میں پہنچا جائے گا، آپ کو اس میں 99.9 اٹ از پاسبل کہ کوئی ایسی کمپنی ہو کہ وہ کسی اور نیشنل کی اس کا اونر کوئی اور نیشنل ہو، لیکن 99.99% جو کمپنیز ہوں گی وہ کوئی پاکستانی امریکن ہوگا، اور اس نے اپنی طرف سے، کیونکہ وہ چیریٹیبل ڈونیشن کی وجہ سے یا ٹیکس رائٹ آف کی وجہ سے، اپنی بزنس کا چیک لکھ کے، ایکسپینس کا 1000 کی ٹیبل ہے تو یہ $1000 کا چیک جو ہے میں نے الکباب کی طرف سے لکھ دیا. اب وہ الکباب جو ہے وہ فورٹ ورتھ میں ہے، ارے بھائی یہ تو امریکہ کی کوئی کمپنی ہے. تو that's the reality of it, that's the details behind it. وہ جو بہت آپ نے پاورفل اور ویلڈ اور کامن سینس کے اوپر بیسڈ ایکسپلینیشن دیا ہے، دیٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں اگنورینس، مس مینجمنٹ اور کیپیسٹی کا ایشو زیادہ ہے بنسبت بدنیتی کے، یا واقعی کوئی فورن فنڈنگ انوالو ہو ایز فار ایز دا ایکسپلینیشن گوز. اچھا ندیم بھائی، ایک اور، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی یو ایس اے کے حوالے سے، نارتھ، آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں. اگین میں بات کر رہا ہوں طریقہ ماڈس آپرینڈائی کی میں بات کر رہا ہوں، نیتوں کی بات کر رہا ہوں. تو تقریباً ریسنٹ الیکشن میں پورے امریکہ سے تقریباً 8,000 ممبر بنائے گئے، $60 ان کی فیس کے حساب سے، تقریباً $500,000 کا یہ پورا سمجھ لیجئے کہ ایکسرسائز تھی. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے نائکاپ اور یہ ناظرہ کارڈ وارڈ لے لیے گئے، ہم سے آئیڈینٹی لے لی، ہم نے پیسے تو نہیں دیے تھے. تو کچھ لوگوں نے پول کر کے پیسے جمع کیے اور انہوں نے ٹائٹلز بائی کر لیے، کوئی کسی جگہ کا پریزیڈنٹ بن گیا، کوئی وائس پریزیڈنٹ بن گیا. ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے طور پہ پی ٹی آئی یو ایس اے موجودہ شکل میں وجود میں آ گئی. کیا یہ ایمانداری ہے؟ دیکھیں، یہ جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا تو یہ تو ڈیفینیٹلی کوشچنبل ہے. آپ اگر ہماری ہسٹری دیکھیں اور آپ اس سے یو آر فیملیئر ود دس، کہ پاسٹ میں جو ممبرشپ اور جو چیپٹرز ہوتے تھے اس کی جو ایون دو نائکاپ کی اس پہ وہ نہیں تھی، یہ بندش نہیں تھی نائکاپ کی، لیکن کیونکہ آپ کی ایک پرسنل اس میں کمٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے $10 a month ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنی ہے، جس میں آپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ دیتے تھے جو آپ کی ذات سے ہوتا تھا. تو دیٹ واز مور ٹرانسپیرنٹ، دیٹ واز مور کمیٹڈ، اور اس میں اگین وہ ٹرانسپیرنسی والی بات آ جاتی ہے، جس طرح کہ ایک کھلی بات ہوتی تھی کہ کل کوئی پوچھتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری لسٹ ہے اور یہ ہمارے ممبر ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دس از ویری کوشچنبل. اس میں ڈیفینیٹلی نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ کیا ایسی چیزیں ہیں، کہ کیا واقعی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی نے جو ہے 20,000 میں ایک اپوائنٹمنٹ اپنی ایک ٹائٹل لے لیا. if that is true then I think again میں نے ندیم زمان صاحب یہ سوال کیوں کیا، تلخ حقیقت ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا آپ کو فون کرنے سے پہلے میں نے کچھ جو نئے عہدیدار ہیں پی ٹی آئی یو ایس اے کے، جو اس پروسیس کے ذریعے الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ ٹائٹل ہولڈ کرتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، جب میں نے ان کو فون کیے انہوں نے معذرت کی اس ایشو پہ بات کرنے سے. تو دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو وہ نالائق ہیں یا وہ بدنیت ہیں، کہ جب جہاز ڈوب رہا ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، تو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے کرداروں کی تو نہ عمران خان کو ضرورت ہے، نہ اس جماعت کو ضرورت ہے. یہ آپ کا فائنل سوال ہے اور جواب دے دیجیے اگر مناسب سمجھے. شاہ بھائی، نیتوں کو تو وہ تو اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کی نیتیں کہاں پہ ہیں. مجھے ان کی سامنے کی پرفارمنس دیکھنی ہے کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. یہ جو بات آپ نے کی کہ وہ ولنگ نہیں تھے اس بات پہ آ کے کامنٹ کرنے کے لیے، تو دو چیزیں یہ کرتی ہیں میرے لیے. نمبر 1 کہ وہ پریپیئر نہیں تھے، جو کہ کافی تشویش کی بات ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لیڈرشپ رول میں اور آپ ایک ایسے ایشوز کے لیے آ کے پریپیئر نہیں ہیں، تو یہ کم از کم میرے لیے تو بہت تشویش کی بات ہے. آبویسلی باہر سے دیکھنے والے کو اس سے زیادہ نظر آتا ہے جس طرح آپ نے ریفرنس دی ہے. میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں بات. بہت شکریہ، میں بھی یہیں چھوڑوں گا، اور امید ہے کہ ہماری یہ کانورسیشن جو پیپل ہو میٹرز ان تک پہنچا دیجیے گا. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے.
ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया। आई थिंक वी हैड अ वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन। आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद है, क्योंकि जो जिस तरह से चल रहा है वक्त का, या आपकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी। शाह भाई आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया और आपके देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा थैंक यू हाफिज। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।